آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز جنت کی چند نعمتوں کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں اللہ مقام عطا فرمائے، اور اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، جنت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جنت بن چکی ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا تو جنت بن کر کے ریڈی ہے، جنت بن کر کے تیار ہے، جنت کے برتن، جنت کے لباس، جنت کے بالا خانے، جنت کی حوریں، جنت کا کھانا اور پینا، کھانا اور پانی، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بن کر کے تیار ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا جنت کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ جنت ابھی سے بن چکی ہے اور جنت ابھی سے تیار ہو چکی ہے۔ اسلامی بھائیوں، ایمان والے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کس شان و شوکت سے، کس طرح بہترین استقبال کر کے جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، دنیا کے اندر جن لوگوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، ان کے گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعتیں جنت کی طرف روانہ کی جائیں گی، اور جب وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کا جو نگہبان ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم خوشحال رہو، آباد رہو، فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے بہترین استقبال کر کے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایمان والے لوگوں، تصور کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ حقیقت میں جب وہ ساعت آئے گی، جب وہ گھڑی آئے گی، جب وہ لمحہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا، اور جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے استقبال کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل کریں گے، اور جنت میں جنت کی ساری نعمتیں اور جنت کی ساری بہاریں ہمارے سامنے ہوں گی۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا جب جنتی اس جنت کے اندر داخل ہوں گے جن کی دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی خواہش تھی، تمنا تھی، تو وہ یہی کہ اللہ تعالی ہم کو جنت مل جائے، اللہ تعالی ہم کو جنت نصیب ہو جائے۔ اسلامی بھائیوں، اور جنت میں جو دروازے ہوں گے وہ بڑے وسیع اور کشادہ ہوں گے، بڑے چوڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں کہ جنت کی چوکھٹ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟
کما بین مکہ و بصرہ، جتنا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے مکہ سے بصرہ کی دوری تقریباً 1250 کلومیٹر کی ہے۔ جنت کے دروازوں کی یہ کشادگی ہوگی اور یہ چوڑائی ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ جنت کتنی وسیع ہوگی اور جنت کتنی زیادہ کشادہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صحیح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے جس سے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان دروازوں کے مختلف نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ دنیا کے اندر فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے، نماز کو وقت پر ادا کرنے والے، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والوں کو باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دروازہ باب الجہاد ہوگا، دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والے، قربانی دینے والے، شہید ہونے والے لوگوں کو باب الجہاد سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہوگا، اس دروازے سے روزے داروں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے جو ہے دنیا کے اندر جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے والے، لٹانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے الگ سے ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الصدقہ، صدقہ کا دروازہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے یہ دروازہ ہوگا، اور اللہ کے راستے میں جو دنیا میں خرچ کرتے تھے ان کو بلا کر کے باب الصدقہ سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسلامی بھائیو، لہذا ہمیں دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال، تاکہ ہم اس لائق بن جائیں کہ ہمیں بھی جنت کے ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہو جائے۔ اسلامی بھائیو، جنت سکون کی جگہ ہوگی، جنت آرام والی جگہ ہوگی، جنت لذتوں والی جگہ ہوگی۔ جو آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ ہر طرح کی تکلیفوں سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ وہاں پر کبھی پھر اس کے بعد کوئی تکلیف اور کوئی دکھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اور جنت میں اتنی پاکیزہ بیویاں اللہ عطا فرمائے گا سورہ رحمان میں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے بڑی ساری نعمتیں ہوں گی، اور انہی نعمتوں میں وہ شرمیلی نگاہوں والی حوریں بھی ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی جنات نے اور کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ خوبصورت ہیرے اور خوبصورت موتیوں کی طرح ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کا، جنت کی عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنتی خاتون، جنتی عورت دنیا کے اندر جھانک دے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان بھی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں خوشبوؤں سے بھر جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی عورت کا دوپٹہ، صرف دوپٹے کی بات ہو رہی ہے، جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں، پاکیزہ زندگی گزار کر کے ہمیں اللہ کی اس خوبصورت اور بہترین جنت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر لڑکیوں سے
عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے، بدکاریاں کر کے، غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کر کے ہم اپنی آخرت کو ہرگز برباد نہ کریں، ہم اپنی جنت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس جنت کو حاصل کرنے کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، دنیا کی زندگی تو یہ مختصر سی زندگی ہے۔ 50 سال اور 60 سال کی زندگی گزار کر کے انسان کو مرنا ہے، انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، انسان کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں جس کو جنت مل جائے گی، اسی کی زندگی تو اصل زندگی ہوگی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کے کہے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنت میں داخل ہونے والوں، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ اے جنت میں جانے والوں، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، اب تم ہمیشہ صحتیاب رہو گے، اب تمہیں کبھی بیماری آنے والی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا۔ اے جنت میں جانے والوں، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہاری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں یہاں پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا۔ اور اے جنت میں جانے والوں، اب تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، اب تمہیں کبھی بھی بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسلامی بھائیوں، ذرا بتاؤ، جنت کا وہ آرام اور جنت کا وہ سکون کیا دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر آج مل سکتا ہے؟ جہاں پر صرف جوانی ہی جوانی ہوگی، جہاں پر بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں پر صرف خوشحالی ہوگی، جہاں پر بدحالی نہیں ہوگی، جہاں پر کسی کا ڈر نہیں ہوگا، جہاں پر کسی کا خوف نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوگی، جہاں پر موت آنے والی نہیں ہوگی۔ ایسی خوبصورت زندگی، ایسی بہترین زندگی، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو ایسی خوبصورت زندگی مل جائے تو ایسی زندگی صرف جنت میں ملنے والی ہے۔ جنت کو چھوڑ کر کے ایسی خوبصورت زندگی، جنت کو چھوڑ کر کے ایسی بہترین زندگی دنیا کے کسی اور حصے میں ملنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی نہروں کا تذکرہ پڑھیے قرآن میں۔ ہمارا معاملہ آج یہ ہے کہ ہم تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور جو گنے چنے چند افراد ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھیے، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں اور قرآن کی دوسری سورتوں میں، آیتوں میں دیکھیے، اللہ نے جنت کا تذکرہ، جنت کی نہروں کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون۔ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ جنت کے اندر پانی کی نہر ہوگی، جو پانی کبھی بدبو کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا کے پانی کی طرح نہیں، جس کا رنگ بدل جاتا ہے، جس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، جس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، پانی کبھی گندا ہو جاتا ہے۔ یہ جنت ہے، یہ جنت میں پانی کی نہر ہے۔ جب کبھی بھی جنتی اس پانی کو پینا چاہے گا، وہ پانی صاف ہوگا، وہ پانی شفاف ہوگا، وہ پانی ذائقے دار ہوگا، وہی لذت اور وہی مزہ یہ جنت میں پانی کی نہر ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت میں دودھ کی بھی نہر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جس کا مزہ بدلنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں آج ہم کو دودھ ملتا ہے، لیکن ملاوٹی دودھ ملتا ہے، خالص دودھ بہت کم جگہوں پر ملتا ہے۔ دنیا کا یہ دودھ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، دنیا کا یہ دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ جنت کے اندر
دودھ کی نہر ہوگی، اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ دودھ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، اس دودھ کا ذائقہ کبھی بدلنے والا نہیں ہوگا۔ جنت میں دودھ کی جو نہر ہوگی، اس دودھ کو جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر دودھ کی نہر جاری فرما دے گا۔ یہ جنت میں دودھ کی نہر ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر شراب کی بھی نہر ہوگی۔ اللہ نے بیان فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی جس میں پینے والوں کے لیے بہت زیادہ لذت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت کی شراب دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا کے شراب کو پینے کے بعد انسان کا سر چکرا جاتا ہے، انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی شراب میں ایک طرح کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ دنیا کی شراب کو جب ایک انسان پی لیتا ہے، اس کو اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول بھی نہیں رہتا، اس کو اپنے جسم کے اوپر قابو بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ، جو دنیا کے اندر شراب کو پیے گا آخرت میں وہ شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر شراب کو پیے گا آخرت میں اس کو شراب ملنے والی نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی شراب ہے جس میں بدبو ہوتی ہے، جس میں گندگی ہوتی ہے، جس میں نشہ ہوتا ہے، وہ جنت کی شراب ہوگی جس میں بدبو نہیں ہوگی، جس میں نشہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو خوشبوؤں سے بھری ہوگی اور جو شراب بہت ہی زیادہ ذائقے دار ہوگی۔ یہ جنت میں شراب کی نہر ہوگی اور جنت میں شہد کی بھی نہر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی بھی نہر ہے، اور شہد ایسی جو صاف شفاف ہوگی، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، جو خالص شہد ہوگی، ایسی شہد کی نہریں بھی جنت کے اندر موجود ہوں گی۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حدیث میں فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس یہ جنت کا درمیانہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا۔ دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جنت کے اندر اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ نعمت اللہ کا دیدار کرنا ہوگا، اللہ کا دیدار کرنا ہوگا۔ جنتی جنت میں اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہم کو روزیاں دینے والے، اے ہم کو پیدا کرنے والے، اے جس کی ہم دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، اے رب تو نے ہی اس کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا تھا۔ اللہ تو نے ہی جنت کو بنایا ہے اور جنت کی نعمتوں کو تیار کیا ہے۔ اللہ تو نے دوزخ کو بنایا ہے اور دوزخ میں مختلف قسم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جنتی اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، جنتی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت جنتیوں کو جو سکون ملے گا، جنتیوں کو جو خوشی ملے گی، جنتیوں کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملے گی، ان کے چہرے پر جو تر و تازگی ہوگی، اس سے بہت زیادہ جنتیوں کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں نمازوں میں، اپنی خاص دعاؤں میں، کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے جنت کے اندر بڑی ساری نعمتیں ہیں، جنت کے بازار، جنت کے بالا خانے، جنت کے برتن، جنت کا کھانا اور پینا، جنت کے درخت، کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ نے جب یہاں تک فرما دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کو نہیں پتا
जन्नतियों की आंखों की ठंडक के लिए कौन कौन सी चीजें अल्लाह ने छुपा रखी है। जज़ाम बिमा कानू यामलून, ये उनके उन अमाल का बदला होगा जो वो दुनिया के अंदर किया करते थे। आमाले सालेहा और नेक अमाल के बदले में इस्लामी भाइयों ये जन्नत मिलने वाली है। आज दुनिया में अल्लाह ने मौका दिया है, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, अल्लाह का जिक्र बकसरत कर लो, ज़कात की अदायगी करो, शिर्क से अपने आप को बचाओ, बिदअतों से अपने आप को बचाओ, नबी के सुन्नत वाले रास्ते पर अपने आप को चलाओ, बंदों के हुकूक को अदा करने की कोशिश करो। यही नेकियां होंगी, यही नेक अमाल होंगे जिसके बदले में हमको जन्नत मिलने वाली है। सिर्फ ख्वाब देखने से, ख्यालात देखने से, ख्यालात से और जो है सोच लेने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, नेक अमाल भी करने पड़ेंगे, कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। और जन्नत कैसी, जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदतुल इबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार की हैं जिसको किसी आंख ने देखा ही नहीं, किसी कान ने सुना ही नहीं, किसी दिल के अंदर उसका ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। ऐसी ऐसी नेमतें जन्नत के अंदर अल्लाह ने तैयार करके रखी। इस्लामी भाइयों, ऐसी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई खूबसूरत जन्नत। उसको पाने के लिए दुनिया में हमें कोशिश करना है, उसको पाने के लिए हमें मेहनत करना है। आजादी से जिंदगी गुजार करके जाएंगे अल्लाह के यहां तो वैसे जन्नत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। हम अपनी इस जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाएंगे जो मुत्तकी होगा।